मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 5,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मुफ्त में कर देती। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं सोच विचार करने लगी, मगर इस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी, मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा खींच तान कर करते और शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजमा की जरूरत है। काम भी ज्यादा नहीं, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं। सिर्फ कपड़े धोने वाली की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। इसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हो गई। एक तो अब इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं इस पड़ोसन के पास दोबारा गई और इसे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं इस अरबी के घर चली जाती हूँ। इस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत इस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखते हुए इसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजमाएं अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नई थी, अगर कोई जरा सा भी काम खराब हो जाता तो वो मुलाजमाएं फौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था, जो इसके साथ मुश्किल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम इसके जिम्मे थे। अरबी भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चों के साथ ही मसरूफ होती, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वो दरवाजा खोलता था। फिर अपने बच्चों को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता। अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी इस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटवा निकाला और मुझे 2,000 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नजर अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से मत करना और किसी को न बताना कि मैंने तुम्हें 5,000 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। लेकिन न जाने क्यों इस रात में बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का दीगर मुलाजमों से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी से नहीं करते और मेरी मेहनत और खलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल दिए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर हजार रियाल के नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे, इस बार तो मेरे दिल में शक शुबहत आने लगे थे। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वो रियाल इस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए। मैंने कहा, वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं लेती हूँ। बहरहाल मैंने इस दिन इस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं इसके घर गई तो मैंने देखा कि वो अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है।
اس کے لہجے میں فکر مندی بھی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت بھی تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے اور میں اسی وقت آتی تھی۔ میں نے کہا میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس چیز کے آپ کو پیسے دے رہا تھا کہ آپ میری بیٹی کا خیال زیادہ رکھا کریں۔ دیکھیں صبح سے اس کو بخار ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کی پرواہ کرے، اسی لیے میں نے آپ کو مستقل نوکری پر رکھا ہے تاکہ کام کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے، ورنہ ملازم تو مجھے اور بھی بہت مل جائیں گے۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ 12 بجے تک آئیں اور میری بیٹی بخار میں جلتی رہے۔ میں نے فٹافٹ سے اسے عربی سے لے کر اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور ڈاکٹر کو گھر پر لے کر آ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس پیسہ بہت ہے، جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کو دوا پلائی اور اس کے پاس بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے عربی نے تاکید کی تھی جب تک بچی ٹھیک نہ ہو آپ گھر مت جائیں۔ میں سارے کام چھوڑ کر اس بچی پر توجہ دینے لگی۔ پورا دن میں بچی کو سنبھالتے سنبھالتے گن چکر بنی ہوئی تھی۔ کبھی اسے دوا پلاتی، کبھی نرم غذا بنا کر دیتی، مگر بخار کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، ورنہ تو میری بات مان لیتی تھی، لیکن آج تو جیسے تنگ ہی کیے جا رہی تھی۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی عربی آئے تو میں نے جانے کی اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں، میرا شوہر 9 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھے اسے کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ عربی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رونما ہوئے تھے۔ کہنے لگا آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر عربی کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، پھر ایک دم ہی اس نے بات بدلی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ میری بچی آپ سے بہت مانوس ہو چکی ہے، رات بھر میں کیسے اسے سنبھال سکتا ہوں، پھر آپ اس کی دوا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے پینے کا خود بندوبست کر لوں گا۔ رات بھر میں اس بچی کو سنبھالتی رہی اور اگلے دن بچی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھر میں جب واپس جانے لگی تو عربی نے مجھے 5000 ریال پکڑانا چاہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میری بیٹی کو بڑی مشکل وقت میں سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو انکار مت کیجیے گا پلیز۔ میں نے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ بے شک یہ میری سکی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے، اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا پرس پکڑا اور میں گھر سے باہر آ گئی۔ میری شادی کو بھی 4 سال ہو گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار ڈاکٹروں کو چیک اپ بھی کروایا، مگر قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ کوئی پیر فقیر پاس جانے کا مشورہ دیتا تو کوئی کسی حکیم کا بتاتا، میرا ان سب چیزوں پر اعتقاد نہ تھا۔ اللہ سے دعا کرتی کہ ایک نہ ایک دن اللہ میری گود ضرور ہری کرے گا۔ انہی دنوں میرا شوہر سعودیہ کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر دعا کروں گی، اللہ ضرور میری مراد بھر لائے گا۔ اس کے بعد ہم سعودیہ آ گئے۔ 3 سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا، لیکن حالات جو کہ تو ہی تھے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اب اولاد دے، اس لیے جب اس بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچی میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے اس کو سنبھالتی تھی۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس کی خان سما جو عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی بات کو لے کر عربی نڈال ہوا بیٹھا تھا کہ اب فوری گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کدھر سے لائے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں مزید عربی کے گھر کے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ عربی میری طرف التجایا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی، میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈے بریڈ نکالے اور 2 توش عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دے دیے۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا عربی اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا میں نوکری چھوڑ دوں، نہ جانے وہ عربی کیا چاہتا ہے۔ میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دن سے بدلا ہوا تھا۔ بظاہر تو اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تھی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بیج جنم لے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر میرا شوہر نہ مانا۔ میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا
کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کو جو بھی کام ہے، آخر آپ کے پاس چوکیدار بھی تو ہے، اسے کروا لیں۔ وہ کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا۔ میں نے کہا دیکھیے مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، آخر ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اندھا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی، لیکن بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بلی معقول تنخواہ مل رہی تھی جسے اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کو کسی بات کا خیال نہ تھا، اور وہ سکون سے نیند کے آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر پر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا۔ عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو سب ملازم دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی، شاید اسی لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا، لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا ہے۔ عربی اپنی بیٹی کی خاطر خود ہی گھر سے نکلا جہاں وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور عربی کے گھر کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس درمیان میں ایک مین روڈ تھی۔ بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا۔ میں عربی کی بچی کو گلے لگائے زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن عربی کے گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط بھی دکھایا جو کچھ دن پہلے ہی عربی نے اس وکیل سے لکھوایا تھا، جس میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی میری بچی کو پلیز تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں اور میرا شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نواز دیا تھا۔ قدرت ایسے ہی اپنے رنگ